نعمت سمجھ کر چلے آئیں اور علماء کی قدر کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا یرفع العلم ویظہر الجہل، اللہ کے نبی نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، مطلب علماء چلے جائیں گے کے بعد یہ کرے بس علماء چلے جائیں گے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسیں گے نہیں ملیں گے، سننے کے لیے کان ترسیں گے نہیں سن سکیں گے، ممبروں پر کھڑے ہو کر خطبے اور فتوے دیں گے آدھے سارے علماء فیضلوا ویضل، وہ خود گمراہ ہوں گے دوسرے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ آج احسان ہے اللہ کا، علماء ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ 2011 کی بات ہے۔ انجمن اصلاح الاخلاق، اس کی صدارت کے لیے اسحاق مؤمن عمری رحمہ اللہ آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی خدمات کیا ہیں، لیکن ہم ساتھیوں میں جو بیجاپور سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ مشہور شخصیت ہیں اور پرانے عمری ہیں، اور مدثر مؤمن عمری حفظہ اللہ جو ہمارے سینئر تھے ان کے والد محترم ہیں۔ معلوم ہوا اس کے بعد آپ آ کر کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوئے، تو ہم احباب جو تبصرہ کرتے ہیں آپس میں ساتھی مل کر، ان میں شیخ عارف عمری حفظہ اللہ شولہ پور، انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ دیکھو کس طرح جو ہے بے خوف ہو کر، نہ ان کے اندر جو ہے اسٹیج کا خوف ہے، نہ سامعین کا خوف ہے، نہ علماء جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ان کا خوف ہے، بلکہ اساتذہ بھی موجود ہیں ان کا بھی خوف نہیں ہے، نہ نروس ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بغیر جو ہے خوف کے، بغیر ڈر کے جو ہے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے انسان کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ اساتذہ ہیں، علماء ہیں، سامعین ہیں، طلباء ہیں اور سٹیج ہے، تو کچھ انسان جو ہے نروس سا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت جو ہے عجیب ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس وقت تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ادھر اساتذہ کی عزت بھی ہے اور ادھر جو ہے آپ کے اندر جو انسانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نروس انسان ہو جاتا ہے، وہ کیفیت بالکل آپ کے اندر طاری نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ صدارتی خطاب کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو پہلے بات شروع کی تو انہوں نے کہا ہمارے برخوردار، مدثر مؤمن عمری حفظہ اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے برخوردار۔ یہ برخوردار کا لفظ ہم اس سے پہلے سنے تھے، لیکن ان کے جو یہ کلمات تھے یا ان کے جو الفاظ تھے یہ جو ہے ہمیں تا دیر یاد رہے برخوردار کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے برخوردار نے مجھ سے جو ہے کہا کہ جامعہ میں وقت کی پابندی ہے، لہٰذا آپ دیکھ کر وقت کی پابندی کرتے ہوئے بات جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور تعلیق چڑھاتے ہوئے کہا کہ میں یہاں کا فرزند ہوں، یہ میرے اساتذہ ہیں، میں یہیں پڑھا ہوں، پلا ہوں، بڑھا ہوں، اور اگر مجھ سے کچھ نادانی ہو جاتی ہے، مجھ سے کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو یہ میرے اساتذہ ہیں، یہ میرے وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے پالا، جنہوں نے مجھے پڑھایا، تو لہٰذا یہ لوگ مجھے معاف بھی کر دیں گے اگر میں کچھ نادانی کرتا ہوں، کچھ غلطی کرتا ہوں۔ یہ آپ کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد آپ مکمل طور پر خطبہ صدارت جو ہے ہمارے سامنے پیش کیے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں انہی شخصیت کے متعلق، شیخ اسحاق مؤمن عمری رحمہ اللہ کے متعلق۔ یہ سیر علماء کرام کا 150واں حصہ ہے۔ اسحاق مؤمن عمری رحمہ اللہ، آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو عمر آباد کے پرانے فارغین میں سے ہیں۔ آپ کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ہندوستان میں ہندوستان کا ہر طالب علم کونے کونے سے جانتا ہوگا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اپنے علاقوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور ایک عالم جو مشہور ہوتا ہے، الحمدللہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو ایک عالم سے جو لوگ استفادہ کرتے ہیں براہ راست، جو ان کے علاقوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ آرام سے براہ راست استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس عالم سے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی تقریریں،
ان کے جلسے، ان کے محاضرات، یہ تمام چیزوں کو ریکارڈ کر کے جب کونے کونے تک پہنچایا جاتا ہے تو دنیا کے کونے کونے سے یا ہندوستان کے کونے کونے سے بھی طلبہ دیکھتے ہیں اور ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ان کی شہرت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم جن کی بات کر رہے ہیں آج، ان کی تو شہرت دنیا کے کونے کونے میں یا جو ہے ہندوستان کے کونے کونے میں تو نہ ہوئی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کے متعلق ہر آدمی جانے۔ آپ کے حوصلے اور آپ کے عزم کے بنا، آپ کی خدمات کی بنا۔ اسحاق مومن عمری، یہ مومن دراصل جو ہے خاندانی لقب ہے، خاندان سے پہلے سے ہی جو چلا آ رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے کئی ساتھی تھے جو مومن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عبداللہ مومن تھے اور اسی طرح مدثر مومن تھے، ایسے بہت سارے ساتھی تھے جو مومن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اسی سال پیدا ہوئے جس سال ہندوستان آزاد ہوا تھا، 1940 پر 7 ہنچال میں پیدا ہوئے، جو ضلع بیجاپور میں واقع ہے، کرناٹک میں۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں سے شروع کیے، اپنے والد صاحب کے پاس ہی قرآن کو پڑھنا شروع کیے تھے۔ اس کے بعد اور بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کاشف العلوم اورنگ آباد وہاں پر گئے۔ 1960 پر 4 میں آپ وہاں داخل ہوئے، 2 سال تک وہاں پر پڑھے۔ اس کے بعد گھر کے مشورے سے مکمل طور پر تیار ہونے کے بعد آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کی طرف رخ کیے 1960 پر 6 میں، اور الحمدللہ آپ کا داخلہ سوم جماعت میں ہوا جامعہ دارالسلام میں۔ وہاں آپ اچھے انداز میں پڑھتے رہے۔ 1971 میں آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہوئے۔ سبحان اللہ، یعنی پرانے عمریوں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مسجد اہل حدیث شوراپور میں امامت و خطابت کی ذمہ داری سنبھال لیے، اور وہیں پر 1970 پر 9 تک وہیں پر آپ خطابت اور امامت میں لگے رہے۔ شوراپور میں الحمدللہ بہت بڑی جماعت تھی، وہاں لوگ آپ کے خطبات، آپ کے دروس کو بڑے شوق سے سنتے تھے۔ تو ایک لمبی مدت تک آپ وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد جامعہ محمدیہ عربیہ ہریدرگ میں آپ بحیثیت استاد مقرر ہوئے، اور وہاں بھی ایک مدت تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد 1980 سے 1980 پر 2 تک آپ بھیونڈی میں تلولی مقام پر بحیثیت امام و خطیب مقرر ہوئے، اور وہاں بھی خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ کی ایک عادت تھی، جہاں بھی جاتے آپ کی لوگوں میں قدر ہونے لگتی تھی۔ یہاں بھی بھیونڈی کے علاقے میں بھی آپ کی اچھی قدر جو ہے ہونے لگی۔ وہاں سے آپ حیدرآباد آئے۔ حیدرآباد میں معہد علوم الحدیث، وہاں آپ 2 سال تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ ساتھ ہی مسجد محبوبیہ چنچل گوڑہ میں خطبہ بھی آپ دیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے آپ کرنول کا رخ کیے۔ کرنول میں 1980 پر 3 سے لے کر 1980 پر 5 تک مدرسہ شمسیہ عربیہ کرنول میں استاد رہے۔ مشہور مدرسہ ہے، وہاں سے بھی کئی ہمارے ساتھی ہیں جو وہاں سے فارغ ہیں، حفظ کیے ہیں وہاں پر۔ اور جب کرنول میں تھے، مسجد شمسیہ میں آپ پڑھا رہے تھے، اسی وقت مسجد قباء میں آپ امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بیٹھ جاتی تھی، آپ کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے، اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں مکمل طور پر بس جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو کرنول میں ایک مدت تک تھے، اس کے بعد وہاں سے بھی ایک اور جگہ چلے گئے، لیکن پھر بھی کرنول کے حضرات آپ کو رمضان کے موقع پر یا رمضان کے آخری عشرے میں خاص کر آپ کے محاضرات کے لیے، آپ کے دروس کے لیے یا آپ کی جو ہے تقریروں کے لیے آپ کو باقاعدہ بلاتے تھے، اور آپ کو سن کر جو ہے وہ لوگ آپ کو عزت کے ساتھ پھر بھیجتے تھے۔ 1980 پر 5 میں الحمدللہ آپ کو وہاں پر
کھیڑگی تعلقہ انڈی اور ضلع بیجاپور ہے، وہاں ایک اسکول انجمن عربک اسکول میں آپ کو سرکاری نوکری ملی الحمدللہ۔ آپ وہیں پر جم کر رہ گئے، گویا کہ 1980 پر 5 سے لے کر 2004 تک تقریباً 19 سال آپ یہیں استاد کی حیثیت سے مقرر رہے اور تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ رفیق اللوری عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا نے جامعہ کے دور طالب علمی میں مدراس یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان کامیاب کر لیا تھا۔ اس بنیاد پر ضلع بیجاپور میں سرکاری ملازمت کی راہ نکل آئی تو آپ کو کرنول چھوڑنا پڑا۔ 20 فروری 1980 پر 5 کو انجمن عربک اسکول کھیڑگی تعلقہ انڈی بیجاپور میں استاد مقرر ہوئے۔ یہاں بھی آپ نے خدمت دین کی راہ نکال لی اور مقامی تبلیغی جماعت کی مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دینے لگے، اور فرماتے ہیں کہ مولانا کو مادر علمی جامعہ دارالسلام سے بڑا لگاؤ تھا۔ اپنے اساتذہ سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ مرحوم اساتذہ کا ذکر فرماتے تو آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ ذمہ داران جامعہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب بھی عمرآباد تشریف لاتے سب کی خدمت میں پہنچتے اور سب سے ملاقات کر کے سب سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں کہ مولانا کی شخصیت بڑی خدمت گزار تھی۔ جامعہ سے فراغت کے بعد جن فرائض سے بھی وابستہ رہے، ممبر و محراب کی خدمت کو آپ نے فراموش نہیں کیا۔ امامت و خطابت اور دیگر مذہبی امور میں نہ صرف آپ ہمیشہ پیش رہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ عالم دین اگر دین کی اتنی سی بھی خدمت آگے بڑھ کر نہ کرے تو پھر اس کے عالم بننے کا کیا فائدہ۔ زندگی بڑی سادہ، بے تکلف اور جفاکش گزاری۔ رفقت، نرمی، تواضع، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت آپ کے نمایاں اوصاف تھے۔ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے اور محبت سے پیش آتے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں سے بھی آپ کے مراسم خوشگوار تھے۔ کبھی کسی سے نزاع نہیں رہا۔ مسلک و مذہب کے فرق کے بغیر تعلقات وسیع رکھے اور ان کا استعمال نفع رسانی کے لیے کیا کرتے تھے۔ راشد مؤمن عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سے والد محترم عمرآباد سے فارغ ہوئے اس وقت سے جس بات کی طرف آپ کی خاص توجہ رہی وہ یہ ہے کہ اپنے گھر، خاندان اور علاقے کے طلباء کو دینی مدارس میں داخل کروانا ہے۔ آپ کی اس جستجو کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی فراغت کے 20-25 سال بعد گاؤں اور علاقے میں حفاظ اور علماء کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ ان علماء اور فارغین نے دیکھا کہ لڑکوں کے لیے دینی مدارس دور نزدیک موجود ہیں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری بھی ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے مالیگاؤں یا بنگلور جانا آنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہنچال میں ہی لڑکیوں کے دینی مدرسہ شروع کیا جائے۔ چنانچہ 1980 پر 8 میں مدرسہ امرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ کے نام سے مدرسہ شروع کیا گیا، اور روز اول سے ہی والد محترم، وہ فرماتے ہیں کہ روز اول ہی سے والد محترم یعنی اسحاق مومن عمری رحمہ اللہ روز اول ہی سے صدر بنائے گئے۔ پھر جب کھیڑگی سے وظیفہ یاب ہو کر ہنچال سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر کلکی راہ منتقل ہوئے تو بعض تدریسی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد کی گئیں، جس میں مشکات کے علاوہ بعض ابتدائی جماعتوں کی کتابیں آپ کی تدریسی مواد میں شامل رہیں۔ اس طرح 2005 سے 2016 تک مسلسل 11 سال مدرسہ امرہ میں تدریسی سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب عمر 70 سال کے قریب ہو گئی تو روزانہ کلکی راہ سے ہنچال بس سے آنا جانا دشوار ہو گیا، لہٰذا آپ نے کلکی راہ ہی کی بعض مساجد میں امامت و خطابت تک خود کو محدود کر لیا۔ پھر بھی کبھی کبھار خطبات جمعہ کے لیے انڈی، تالکوٹ، تانبا وغیرہ سفر کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کم گو انسان تھے، اکثر خاموشی کو پسند کرتے، ضرورت پر ہی بولتے اور جب بولتے تو بہت تول کر بولتے، کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرتے، زندگی میں سادگی غالب تھی، وضاقتہ
غذا، لباس، ہر چیز میں سادگی آپ کی نمایاں صفت تھی۔ عہدہ اور منصب کی تمنا نہ کی، لیکن کرم فرماؤں نے بعض ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی تھیں، جیسے ضلعی جمعیت اہل حدیث بیجاپور کے امیر مقرر کیے گئے تھے۔ آخری وقت تک مدرسہ امرا کے آپ بحیثیت صدر رہے۔ شادی ہو یا میت، پند و نصائح کے معاملے میں آپ ہی کو پیش رکھا جاتا تھا۔ صوم و صلات کے پابند تھے، فرض نمازیں ہمیشہ باجماعت ہی ادا کرتے تھے۔ آخری عمر میں کبھی سواری میسر آ جاتی تو سواری پر بیٹھ جاتے، ورنہ اکثر مسجد آمد و رفت پیدل ہی ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مسافت لمبی ہوتی تو درمیان میں ایک آدھ جگہ ٹھہر کر مسجد پہنچتے، لیکن فرض نماز گھر میں پڑھنا گوارا نہ کرتے۔ تہجد نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 سال قبل بھی جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا ٹرین میں سوار تھے، رات 2 بجے اٹھے اور 6 سیٹوں کے درمیانی جگہ سے چپل ہٹائے اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے بعد بھی آپ کے کئی فرزندان ہیں، کئی بیٹے ہیں جو الحمدللہ دین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ آپ کے فرزندوں میں عبدالرب عمری، محمد یعقوب عمری، محمد راشد مؤمن عمری، مبشر احمد سلفی مدنی، عبد المصور عمری مدنی، مدثر احمد عمری، مزمل مؤمن انجینئر ہیں یہ، اور مستقیم مؤمن جو ابھی عمر آباد میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دینی لائن سے جو ہے تمام فرزندان جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی بہترین اور نیک تربیت اور تعلیم کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ایک پروگرام جو ایک عالم 5 کتابوں کے نام سے مشہور ہے، جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ علماء کتابوں کو مختصر انداز میں پیش کر دیتے ہیں، خلاصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ پروگرام جو چلاتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان میں سے آپ کے فرزند راشد مؤمن عمری حفظہ اللہ بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سے دینی خدمت لے